یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ کہ رمضان شریف کا مقدس و بابرکت مہینہ ہم تمام مسلمانوں پر سایہ فگن ہے، اور اس کی رحمتوں کا نزول صبح و شام، رات و دن، ہر لمحہ ہر آن ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں رمضان شریف کی مبارکبادیاں آپ حضرات کو پیش کروں گا، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور وہ جمعہ کے دن منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے درمیان انہوں نے ایک حدیث پاک صحابہ کرام کو سنائی، اور وہی حدیث اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ان کی جو روایت ہوگی وہ روایت بھی عظیم ہوگی، وہ حدیث بھی عظیم ہوگی۔ جو روایت حضرت عمر فاروق اعظم کریں گے ان کے اندر پورا وزن ہوگا، پوری طاقت ہوگی، کسی قسم کی خامی اور کمی اور کجی نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم یوں تو ایمان لانے کے اعتبار سے 39ویں صحابی ہیں، ایک کم 40، 39ویں صحابی ہیں ایمان لانے کے اعتبار سے، لیکن صحابیوں میں عظمت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پہ کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے درجے پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، یہ ایمان کی بولی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت مولا علی، اور حضرت مولا علی کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی جن کے جنتی ہونے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اس دنیا ہی میں دے دی۔ اس طریقے سے ترتیب ہے ان کی فضیلت کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول سے ایک حدیث سناتے ہیں صحابہ کرام کو کہ میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان الفاظ کو نکلتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ وہو یقول، آپ ارشاد فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما الاعمال بالنیات۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، یعنی ایسے بھی عرفی اعتبار سے بھی مشہور ہے اور فنی اعتبار سے بھی مشہور ہے۔ یعنی محدثین کرام نے جو فن کے اعتبار سے کسی حدیث کا نام متواتر رکھا، کسی کا نام صحیح رکھا، کسی کا نام مشہور رکھا، کسی کا نام ضعیف رکھا، کسی کا نام کچھ، کسی کا نام کچھ، حدیثوں کا جو نام رکھا ہے محدثین کرام نے، ان ناموں میں سے اس حدیث کا نام ہے حدیث مشہور۔
इसको कहते हैं हदीस मशहूर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। ये पूरी हदीस हजरत सय्यदना उमर फारूक आजम ने सुनाई। तर्जुमा क्या है? तमाम अमलों के सवाब का दारो मदार नीयत पर है। तमाम आमाले सालिहा के सवाब का दारो मदार नीयत पर है। अगर नीयत आपने कर ली तो आमाले सालिहा जिस पे सवाब आपको नहीं मिलता, नीयत करने की वजह से अब मिलेगा, सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पर एक बात आप ज़हन में रखें कि आप तरावीह पढ़ने के लिए घर से चले, ऐसे भी चल सकते हैं, बगैर नियत के भी चल सकते हैं, लेकिन आपका चल करके मस्जिद तक आना ये सवाब का दारो मदार उस पर नहीं है। जब नियत आपने नहीं की तो इस चलने का सवाब नहीं मिलेगा। चलना तो पाया जाएगा, मस्जिद तक आना होगा, लेकिन इस आने का सवाब नहीं मिलेगा। मस्जिद में जब आप आ गए, तरावीह की नियत से आए हैं, तो अब तरावीह आप पढ़ेंगे तो तरावीह का सवाब मिलेगा, तरावीह का सवाब मिलेगा। लेकिन जब आपने अपने घर में तरावीह की नियत से वुजू किया तो अब वुजू का भी सवाब मिल रहा है। अब तरावीह पढ़ने की नियत से अपने घर से निकले तो अब निकलने पर जो कदम उठ रहे हैं, हर कदम पर सवाब मिल रहा है। जब आप अपनी गाड़ी में बैठ गए और इस नियत से आपने गाड़ी चलाई कि हम तरावीह पढ़ने जा रहे हैं, तो अब चक्के के हर राउंड पर सवाब मिल रहा है, सवाब मिलता ही जा रहा है। आपने गाड़ी लगा दी और वहां से फिर पैदल चले मस्जिद में आए तो इस हर कदम पर भी सवाब मिल रहा है। ये किसका फल हुआ? नियत का फल हुआ। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल के सवाब का दारो मदार नियत पर है। जब तुम सही नियत करोगे तो सवाब भी सही मिलेगा, बेहतर नियत करोगे तो सवाब भी बेहतर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको तरावीह के बारे में बताऊं कि वैसे तो हम और आप बहुत सारे लोग नियत करते हैं। नियत असल में कहते हैं दिल के इरादे को, दिल की पुख्तगी का नाम, अज़्म का नाम, इरादे का नाम नियत है। लेकिन मोमिन की नियत अगर जुबान से हम आहंग हो जाए, दोनों मिल जाए, तो यही मोमिन की शान है कि जो उसके दिल में होता है वही उसकी जुबान पर होता है। और ये मुनाफिक की अलामत है कि दिल में कुछ और है, जुबान पर कुछ और है। मोमिन की शान ये है कि जो जुबान पर है वही दिल में है, जो दिल में है वही जुबान पर है। तो दिल में यह है कि हम तरावीह पढ़ रहे हैं, तरावीह की नमाज पढ़ रहे हैं, तो जुबान पर भी वही होनी चाहिए। और चूंकि अल्लाह को अरबी जुबान इसलिए पसंद है कि उसके महबूब की जुबान है। अरबी जुबान जो है ये उसके महबूब की जुबान है, इसीलिए कुरान पाक हमारा अरबी जुबान में है, नमाज हमारी अरबी जुबान में है, तमाम नियतें हमारी अरबी जुबान में है, तमाम मसाइल शरिया हमारे अरबी जुबान में हैं। इसलिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी जुबान पसंद है। आपकी जुबान अरबी है तो जन्नतियों की भी जुबान अरबी। तो अरबी में नियत करना ज्यादा बेहतर है। वैसे आप जिस जुबान में चाहे कर सकते हैं, जैसे चाहे कर सकते हैं, अरबी में करनी बेहतर है। नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि तआला रकअत सलातिल तरावीह इक्तदैतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफा। अल्लाहु अकबर। नियत की मैंने 2 रकत नमाज तरावीह की सुन्नत, पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या चेहरा मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। हर 2 रकत के बाद ये नियत, ये इरादा आपके अंदर होनी चाहिए और इससे नमाज आपकी हो। अब उसके बाद रोजे की बात आती है। पहले सहरी है,
پھر روزہ ہے، پھر افطاری ہے۔ سحری اگر کسی نے کھائی اور زبان سے نیت نہیں کی، اس کا بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر زبان سے اس نے نیت کر لی ہے تو یہ اس کے لیے نور علی نور ہے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جب ہم اور آپ سحری کھائیں اور سحری کا وقت ختم ہونے والا ہو تو ہم پیارے مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجیں، اللہ تعالی کی تعریف کریں، اور اس کے بعد یہ نیت کریں کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان ھذا، نیت کی میں نے اس بات کی کہ کل میں اس رمضان شریف کا روزہ رکھوں گا، نیت کی میں نے اس بات کی کہ کل اس رمضان کا میں روزہ رکھوں گا۔ اور اگر کسی وجہ سے نیت نہیں کر سکا تو ہمارے فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ وہ صبح میں بھی کر سکتا ہے۔ آج کل 11:30 بجے جو ظہوہ کبریٰ کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، اس سے پہلے وہ نیت کر سکتا ہے۔ اگر اس نے نیت کر لی، روزہ اس کا ایسا ہوگا کہ اس پر ثواب ملے گا، ثواب اس کو ملے گا۔ اور اگر نیت نہیں کی تو ثواب سے وہ محروم رہ جائے گا، ثواب سے محروم رہ جائے گا، عمل تو ہو جائے گا لیکن وہ ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ تو اس وقت بھی وہ نیت کر سکتا ہے، دن میں بھی، نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من شہر رمضان ھذا، میں نے آج کے دن کے لیے اس رمضان کے روزے کی نیت کی۔ اور جب آپ نے نیت کر لی تو اب افطاری کے وقت جتنی چاہیں آپ دعائیں کریں، وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کی ہے، دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں۔ اس میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ افطاری سے پہلے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی وتستر لی عیوبی وتقبل صومی وبارک لی فی رزقی واطعمنی خیرا منہ، یہ پڑھے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے افطاری کرے۔ افطاری کے بعد جو دعا ہوگی وہ وہی دعا ہوگی جو مشہور دعا ہے، اللہم لک صمت، یہ جب اکیلے روزہ کھول رہے ہوں تب، اور اگر اکیلے نہیں روزہ کھول رہے ہیں، پوری جماعت کے ساتھ کھول رہے ہیں تو اللہم لک صمنا وبک آمنا وعلیک توکلنا وعلی رزقک افطرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ پوری دعا ہے جو حدیث پاک میں آئی ہے۔ ان دعاؤں کو آپ یاد کیجئے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ جب نیت صحیح ہوگی، دعائیں صحیح ہوگی تو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور اگر نیتوں میں کمی ہوگی، دعاؤں میں کمی ہوگی تو ثواب میں بھی کمی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حبیبی یا رسول اللہ، اغثنی